قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوشش کیا کریں پہلے اگلی صفوں کو پورا کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی آسانی ہو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ محرم کا مہینہ ایک دو دنوں کے اندر جو ہے ختم ہونے کو ہے۔ اسلامی اعتبار سے ہمارا دوسرا مہینہ سفر کا ہے۔ گزشتہ سال اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا سفر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی تھیں، اور گزشتہ ماہ یعنی اس محرم کے مہینے میں بھی کچھ توہمات اور غلط فہمیاں اور بدعات جو انسان کو اکثر شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئی تھیں۔ بس اس کا لب لباب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی دن، جیسے محرم میں یہ بات ہوئی کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی بھی وقت نحوست والا اور منحوس نہیں ہوتا۔ یہ بالکل پکی اور ٹھکی بات ہے۔ قرآن و حدیث سے دنوں کے فضائل ملتے ہیں، لیکن نحوست، منحوس یہ کوئی دن نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے سے چونکہ ہماری عوام کے اندر ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، توہمات اور بڑے بڑے غلط عقیدے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کا میرا اور آپ کا اپنے گھر میں، رشتہ داروں کے اندر
اور خاص کر کے ہماری عورتوں کو سمجھانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ توہمات کے اندر وہ پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، میں آپ کی توجہ اس پہ چاہوں گا، میری درخواست ہوگی کہ آپ غور سے میری بات کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، گھر کے اندر کسی جانور کا آ جانا، الو کا گھر کے اندر آ کے بیٹھ جانا، کوے کا گھر کے اندر آ جانا، گھر کے اندر جو جوتی ہے وہ اگر الٹی پڑی رہ گئی، برتن کا ٹوٹ جانا، برتن الٹا ہو گیا، دودھ کا ابلنا اور ابل کے ہانڈیا سے گر جانا، یہ ساری کی ساری بدشگونیاں ہیں۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی جو ہے ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ اس کی وجہ سے کہ آپ کے دن کے اندر یا آپ کے کام کے اندر یا آپ کے گھر بار کے اندر کوئی نحوست اس سے پھیلے گی۔ اصل میں ہندوؤں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، یا یوں کہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ہمارے دادا پردادا رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کچھ جراثیم جو ہیں وہ ابھی بھی باقی اندر رہ جاتی ہیں، کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، کوے نے بول دیا گھر کے اندر آ کر تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، الو گھر کے اندر آ گیا تو یہ ہو جائے گا، دودھ ابل گیا، ہنڈیا سے گر گیا، ہنڈیا جل گئی تو فلاں فلاں مسئلہ ہو جائے گا۔ توہمات، بدعات، خرافات، اور بعض اوقات انسان کو شرک کے دروازے پہ لے جاتے ہیں، اللہ سے انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عقائد جو اس کو اپنے بنانے تھے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مصیبت پریشانی اگر اللہ نے لکھی ہے تو وہ آ کے ہی رہے گی، نہیں لکھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے لا عدوہ کی بات کی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ کوئی بیماری کسی کو اگر لاحق ہے، وہ بیماری کسی اور پر منتقل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اگر بیماری متعدی نہیں ہے، بیماری پھیلتی نہیں ہے دوسرے بندے سے، تو پھر یہ کرونا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ جانا، یہ ماسک کا لگانا، ہیپاٹائٹس کی بیماری ہو گئی، ڈاکٹرز تو آج کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا جو ہے وہ ٹیکہ لازمی ہر بندے کو لگانا ہے، ہیپاٹائٹس بی کا، کہ اگر کسی کے ساتھ چمچ بھی جو ہے وہ شیئر کر لیا، کسی کا جوٹھا پی لیا تو وہ آپ میں منتقل ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، آپ کو ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو بھی ہوگی، آپ کے گھر میں بھی کسی کو ہوگی، ہاں اگر اللہ کا حکم اس کے اندر ہے تو وہ ضرور بے ضرور ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ اس ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاعون اگر پھیل جائے تو جو بندہ جس جگہ موجود ہے وہ وہاں سے نہ جائے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ دوسرے شہر سے اس جگہ پہ نہ آئے۔ یہ بھی آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ آپ کے عقائد کمزور نہ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجزوم، جزام کی جو کوڑ کی جو بیماری ہماری زبان میں جس کو کہا جاتا ہے، کوڑ کی بیماری اگر کسی کو ہے تو اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو، یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بیعت کرنے کے لیے، کوڑ کی بیماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا کہ لوٹ جا تیری بیعت ہو گئی،
اب ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے عقائد کو بنانا ہے کہ اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے تو یہ بیماری مجھ تک پہنچ کے ہی رہے گی، اگر اللہ کی منشا اس کے اندر نہیں ہے تو بیماری کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی عدویٰ کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو ایک اعرابی صحابی، ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے اور ہم اس اونٹ کو اچھے اونٹوں میں لے کے آتے ہیں، جو صحیح سالم اونٹ ہوتے ہیں، اس ایک اونٹ کے آنے کی وجہ سے باقی سارے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اونٹ کو جو خارش لگی تھی وہ کہاں سے لگی ہے؟ جو سب سے پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کہاں سے لگی؟ اس کو تو اللہ کی طرف سے لگی نا۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ ہو گیا کہ میں اور آپ تو کمزور ایمان والے ہیں، حفاظتی تدابیر یہ ہمارے لیے ضروری ہے، حفاظت اپنی کرنا، کہ اگر طاعون کی بیماری ہے، ایک بندے سے کہا گیا کہ جس جگہ تو ہے وہاں سے دوسرے شہر کی طرف نہ جا، اگر وہ دوسرے شہر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ میں بچ گیا ہوں، اسی وجہ سے بچا ہوں کہ میں یہاں سے نکلا ہوں، میں نہ نکلتا تو شاید میں مر جاتا۔ اور اگر کوئی دوسرے شہر سے اس طاعون والے شہر کے اندر آ جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کو موت ہو جاتی ہے تو میں نے اور آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ اچھا تھا کہ یہ اپنے ملک میں ہی رہتا، یہ یہاں آ گیا ہے، اگر یہ یہاں نہ آتا تو اس کو موت نہ آتی۔ میرا اور آپ کا تو ایمان ایسا آج بن چکا ہے، حالانکہ صحیح سالم بندہ بھی ہو موت تو اس کو بھی آنی ہے، جہاں اللہ نے اس کی موت لکھی ہے، وہ چاہے کورونا سے مرے گا یا وہ چاہے کسی اور بیماری سے مرے۔ تو اسباب کا اختیار کریں، حفاظتی تدابیر بالکل ہیں، لیکن لا عدویٰ ولا طیرہ ولا حامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیماری متعدی ہے، نہ فعال نکالنا کہ جانور کو اڑایا تو جانور کس جہت میں اڑتا ہے، اس جہت میں جاتا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف جاتا ہے تو آج اس کا مطلب ہے میرے گھر کے اندر یہ برکت ہوگی، جانور دوسری جہت کی طرف جاتا ہے تو آج میرے گھر کے اندر نحوست آئے گی۔ یہ مشرکین مکہ ایام جاہلیت میں بھی سفر کو خالی سمجھتے تھے کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے، یہ خالی مہینہ ہے، اس لیے وہ اس کو کہتے تھے سفر۔ ہمارے بزرگان دین نے اس لیے ان مہینوں کے اندر ان کی صفت ایک ساتھ لگا دی، محرم الحرام، حرمت والا مہینہ، سفر کا مہینہ، ساتھ اس کے ایک صفت یہ لگا دی سفر الخیر یا سفر المظفر، خیر کا مہینہ یا پھر کامیابی کا مہینہ۔ اسی طریقے سے شوال المکرم، رمضان کریم، رمضان المبارک، رجب المرجب، یہ صفتیں ہیں بزرگان دین نے ایسی لگائیں کہ دن کے ساتھ ہمارا ایمان بن جائے کہ دن کے ساتھ، مہینے کے ساتھ کوئی نحوست، کوئی بیماری اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ایک دفعہ کہنے لگا کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ نحوست والا اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار اس مہینے کے اندر آیا۔ اب اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا ہے تو لہٰذا سفر کا مہینہ جو ہے وہ نحوست والا ہو گیا، یہ بے برکت خالی مہینہ ہے۔ تو پھر اس طرح اگر بات ہو تو پھر تو یوں بھی کہا جائے کہ نعوذ باللہ کہ پھر ربیع الاول کا مہینہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو ربیع الاول میں ہوئی نا، پھر ربیع الاول والا مہینہ بھی جو ہے وہ نحوست والا ہوا، نعوذ باللہ۔ اور یہاں تک نہیں، پھر بندہ کہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا ہے مدینے کے اندر، تو پھر اگر آپ یہ کہو گے تو پھر آپ کہو گے کہ نعوذ باللہ مدینہ بھی پھر نحوست والا ہے، جس سے اس بندے کی بات میں سمجھ آئی کہ ہاں واقعی ابھی آپ نے بات صحیح کہی کہ پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ نحوست کا مہینہ ہے۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہو گیا، شادی اگر کر لی، سفر کا مہینہ ہو گیا، شادی صرف طے کر لی یا کوئی کاروبار شروع کر دیا، تو کیا سفر کی وجہ سے یا محرم کی وجہ سے میری وہ شادی جو ہے وہ طلاق تو نہیں اس کے اندر ہو جائے گی، یا میرا کاروبار اس کے اندر جو ہے وہ اس کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ اگر کسی کی شادی ذوالحجہ میں اگر ہوتی ہے، کسی کی شادی اگر رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، تو اگر وہ شادی نہ چل سکے تو کیا یہ بندہ کہہ سکے گا کہ رمضان کا مہینہ ہی نحوست والا تھا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں کہہ سکے گا۔ لہٰذا اپنے عقائد بنائیں، یہ دن کے ساتھ، یہ مہینوں کے ساتھ، اس طرح تو پھر میں نے جیسے گزشتہ کئی جمعہ پہلے یہ کہا تھا کہ اسلام کی آبیاری تو شہداء کے خون سے ہے، صحابہ کے خون سے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کسی صحابی کی یا کسی اہل بیت کے فرد کی وفات نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، دنیا میں آنا نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر بندہ پورا سال خوشی نہیں منا سکتا، پورا سال وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے لوٹتے ہیں، راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے ہیں، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، اور راستے میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ہے وہ اپنا ولیمہ بھی کرتے ہیں۔ اب نعوذ باللہ منہ میں خاک ہو بندہ یہ کہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی اتنی جلدی تھی؟ یہ تو عقائد ہمارے اب ایسے بن چکے ہیں نا کہ دیکھیں کہ خوشی کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں جنگ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خیبر ہے، جنگ سے آ رہے ہیں، وہاں کافر بھی مرے ہیں، اپنے صحابہ بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں۔ جہاں بندے کو نکاح کی ضرورت ہے وہ نکاح کرے، جہاں اس کو کاروبار کرنے کی ضرورت ہے وہ کاروبار کرے۔ دن کے ساتھ، مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ایک جو ہے نا وہ سسٹم اب ایک بن چکا ہے۔ اب کسی کی وفات ہوتی ہے گھر کے اندر تو لہٰذا کیا کہا جاتا ہے کہ جی 6 مہینے شادی کو آگے کر دو۔ بھائی پہلے تو وہ اس بیوی کا جو خاوند مرا ہے اس کے لیے عدت، یا پورے خاندان والے عدت و سوگ منا رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج کے دنوں میں مکے آتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ مسافر۔ اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو ایک تماشا اور شور پڑ گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدل دیا۔ مسافر ہیں لیکن جو ہے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اب شور ہوتا ہوتا اتنا بڑا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں بھی بات پہنچ گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا عصا لیا، منبر پہ آئے اور غصے سے بیٹھ کے کہا کہ لوگوں، ابھی صاحب معاملہ زندہ ہے، میں موجود ہوں، میرے سے آ کے پوچھو تو صحیح بات کیا ہے۔ میں نے مکے میں شادی کر لی ہے، میری مکے میں شادی ہوئی ہے، میرا اب گھر ایک مکے کے اندر بھی ہے، لہٰذا میں مدینے سے اب جب مکے میں آتا ہوں تو میں اب مسافر نہیں رہا، اس کی وجہ سے میں قصر نہیں کروں گا، میں پوری نماز پڑھوں گا۔ اچھا یہ بات تھی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اب اس سے کیا سبق ملتا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ خلیفہ وقت ہیں، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران، شادی ہوتی ہے امیر المومنین کی، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ خلیفہ وقت امیر المومنین ہیں،
شادی ہوتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور میرے آپ کے گاؤں میں شادی ہوتی ہے تو 20 گھر تک جو ہے وہ 10 دنوں تک کوئی سو بھی نہیں پاتا۔ جو دکھڑے کھانیاں ہوتی ہیں اور جو شریعت کے مسائل کو درم برم کیا جاتا ہے وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ خلیفہ وقت کی شادی ہے، کئی صحابہ کے میں نے آپ کو واقعات بتائے ہیں کہ صحابہ کی شادی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، کپڑا دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا، کہ شادی ہوگی، اللہ مبارک کرے۔ دوسری بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صاحب معاملہ زندہ ہے، میرے سے آ کے پوچھو، جب کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، میرا اگر ان کے ساتھ مسئلہ ہے یا ان کے ساتھ مسئلہ ہے کسی بات پہ، تو مسئلہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے حل ہوگا۔ ان کے ساتھ معاملہ ہے، ان کے ساتھ معاملہ ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ حل کروں گا۔ ان کے ساتھ میں اگر ان کو بتاؤں، ان کو بتاؤں، ان کو بتاؤں، ان کو بتاؤں، بھائی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کو بھی بتاؤں، اس کو بھی بتاؤں، یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، یہ معاملہ اور پھیلتا ہے اور فتنہ فساد ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ معاملہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات کی کہ بھئی میں بیٹھا ہوں، میں موجود ہوں، میں زندہ ہوں، میرے سے آ کے پوچھو تو صحیح بھائی کہ میں کس وجہ سے پوری نماز پڑھ رہا ہوں، تم نے میری یہ مجال کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی بدل دوں۔ لہٰذا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے حد تک انسان رہے، جو ضرورت کی چیزیں، جو اللہ نے جو حد اس کی رکھی اس حد میں رہو۔ شادی کی ضرورت ہے تو کرو، چاہے وہ محرم ہے، چاہے سفر ہے، چاہے کوئی بھی دن ہے، اور کسی کے ساتھ اگر معاملہ ہے تو وہ معاملے کو بھی اس حد تک اسی بندے کے ساتھ رکھو، اس کو پھیلاؤ نہیں۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت نحوست کا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر خناس بھرا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اگلے دن میں نے بھی ایک سنا کہ یہ چاند گرہن، سورج گرہن ہو جائے تو اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اگر وہ سورج گرہن میں باہر نکل جائے تو اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ عجیب بات سنی۔ جوتی الٹی پڑی رہ جائے تو وہ اس کا اور ایک معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ بدشگونیاں ہیں جو یہودی سے چلتی چلتی ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے آباء و اجداد کی، وہ ہمارے گھروں کے اندر اور خاص کر عورتوں کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ رات کے وقت ناخن نہیں کاٹ سکتے، رات کے وقت جو ہے وہ جھاڑو نہیں دی جا سکتی، پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات، اور یہ بندے کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ لا عدوہ، کوئی بیماری، یہ تو ہمارا میں نے جیسے کہا کہ یہ آج کرونا یہ حفاظتی تدابیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اللہ کا حکم جب تک نہیں ہے، یہ بیماری اگر کرونا کی یا کوئی بھی کسی کو ہے، کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی، ہاں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے تو یہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کسی کو کوئی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس کی ہے، کرونا ہے، یا کوئی ہے ایڈز ہے، وہ آپ تک منتقل نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ نے اگر حکم رکھا ہے تو وہ بیماری آپ تک ضرور آئے گی۔ ہاں حفاظتی تدابیر، چونکہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، اپنے حفاظت کرو۔ جس طرح یہ جادو ہے، ہمارا ایمان ہے، نظر بد ہے، لیکن فرائض واجبات ہیں، وظائف ہیں، وہ پڑھنے کے لیے ہیں کہ انسان وہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت دیں گے۔ یہ 70,000 کا جو تعداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محدثین نے اس میں 3-4 باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ 70,000 ہی ہے۔ نمبر 2، یہ صرف تعداد بتانے کے لیے، اکثریت بتانے کے لیے۔ جیسے میں اور آپ آج کل ماشاءاللہ ٹی وی پہ یہ چلتا رہتا ہے، جلسے پہ لڑائی ہوتی ہے کہ کتنے بندے تھے، دیکھتے ہیں نا آپ لوگ بھی ماشاءاللہ۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ کرسیاں دکھا دیتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں، جی جلسے میں تو صرف 1000 تھے، انہوں نے 1,00,000 بول دیا، ہوتا ہے نا اس طرح۔ تو تعداد بتانے کے لیے، اب مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ جی بندے کافی زیادہ تھے، تو لوگ آ کے کہیں گے کہ بھائی 500 بندہ تھا، کوئی کہہ دے گا کہ جی لاکھوں کا مجمع تھا۔ یہ تعداد یعنی یہ اکثریت بتانے کے لیے۔ بعض محدثین نے یہ اس کا معنی کیا ہے کہ اکثریت، اس سے مراد صرف 70,000 نہیں، اکثر لوگوں کو اللہ ایسے بغیر حساب و کتاب جنت دیں گے۔
اور بعض محدثین نے یہ معنی کیا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے ساتھ 70 ہزار لے کے جا سکے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ 4 بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ میں آپ کی اس پر توجہ چاہوں گا، لوگ آتے جاتے رہیں گے، لوگوں کو نہ دیکھیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 وہ لوگ جو اپنے آپ کو داغ نہیں لگاتے۔ یہ عرب میں اخیر جب کسی کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی تو یہ آگ سے داغ لگاتے تھے۔ کسی کو کمر کی تکلیف ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو لوہے کو گرم کر کے آگ کے اندر اچھی طرح جہاں پر اس کو تکلیف ہے وہ داغ لگایا جاتا تھا۔ بیماری ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ کام نہیں کرتے، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ جو میں بات کر رہا تھا ابھی، جو بدشگونیاں نہیں لیتے، یہی کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو آج معاملہ خراب ہو جائے گا، کوا گھر کے اندر آ گیا تو آج معاملہ خراب ہو جائے گا، ہنڈیا الٹی ہو گئی تو آج گھر کے اندر مصیبت پڑ جائے گی، کہیں سے جو ہے وہ خراب دہی آ گیا یا دودھ خراب ہو گیا تو معاملہ آج کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا، جوتی الٹی پڑی رہ گئی، رات کے وقت ناخن کاٹ لیے تو آج کچھ نہ کچھ نحوست آئے گی ہمارے گھر کے اندر۔ یہ اصل میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے، جیسے میں نے کہا نا، دیکھیں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے واقعہ سنا ہوگا سورہ بقرہ میں جو آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو کہیں نہ کہیں دل میں یہودیوں کے چور تھا، یہ گائے کی جو پوجا صرف یہ آج ہندوؤں میں نہیں، یہ اس وقت سے تھی، تو ان کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں چور تھا، اس لیے تو حجت بہانے کے بھی کون سا اس کا رنگ ہو، کیسی نسل ہو، کیا ہے کیا یہ بھائی اگر دمبا کہہ دیا جاتا، اگر بکرا کہہ دیا جاتا تو آسانی ہوتی ہمارے لیے۔ تو اللہ نے اس آسانی سے نہیں کہا کہ صرف جو ہے یہ گائیں، بلکہ گائیں کو ذبح کرو تاکہ ان کے دل کے اندر سے وہ جو جراثیم باقی رہ جاتی ہیں نا، وہ جراثیم بھی ختم ہو جائیں۔ ایک عبادت چونکہ شروع ہو چکی تھی گائیں کی، تو اللہ نے اس لیے یہ کہا تاکہ یہ ذبح کریں گے تاکہ جڑ سے ہی یہ جراثیم ختم ہو اور ان کے دل سے نفرت ہو۔ اب اگر کوئی ہندو بندہ مسلمان جب ہوتا ہے نا، اور جیسے ہی وہ مسلمان ہو آپ اس کو کہیں کہ بھائی گائے کو کاٹ، بقرعید آنے والی ہے گائے کو کاٹ، وہ شروع میں تھوڑا سا ڈامڈول ہوگا، بھائی اتنے عرصے سے وہ ہندو رہا، باپ دادا اس کے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا یہ بڑے گوشت کا کہ میں نہیں کھاتا، یا یہ ایک طبی باتیں ہیں ساری، یہ کہیں نہ کہیں بعض علماء نے یہ لکھا ہے، یہ بھی بات اس کے اندر یہی ہے کہ یہ ہندوؤں والی جراثیم ہلکی پھلکی کہیں رہ جاتی ہے، کہ چونکہ ہندو گائے کو اپنی ماں مانتا ہے، اس کو اپنا خدا مانتا ہے۔ تو بدشگونی کیا بات میں کر رہا تھا؟ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغ جو نہیں لگاتے۔ نمبر 2 بدشگونیاں جن کے اندر نہیں ہیں، کہ یہ ساری نحوست کی باتوں کو اپنے جڑوں بالکل اپنے ذہنوں سے خالی کرو اور اپنے گھر میں عورتوں کو بھی جا کے یہ سمجھاؤ، یہ کوئی نحوست، کوئی وقت نحوست اور منحوس نہیں ہوتا۔ آپ کے نصیب میں اچھائی لکھی ہے تو وہ اچھائی ہو کے رہے گی، آپ کی شادی چلنی ہے چل کے رہے گی، نہیں چلے گی تو نہیں چلے گی، وہ چاہے رمضان میں کرو، چاہے کعبے میں بیٹھ کے بھی اگر آپ کا نکاح ہو وہ نہیں چلے گا تو وہ نہیں چلے گا۔ یہ بالکل اپنے ذہنوں سے اس کو ہٹا دو۔ اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کا کیا معنی؟ یہ جو دم کرنا ہوتا ہے، دم درود جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اس پہ بھی محدثین نے بڑی لمبی چوڑی بحث لکھی ہے، وقت بھی مختصر ہے، میں جتنا شارٹ کر سکتا ہوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ اس میں بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے ہمارے لوگوں میں۔ ایک بندہ دم درود کرتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بالکل جائز نہیں ہے، تعویذ وغیرہ بالکل شرک اس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور ایک طرف میں اور آپ جو ہیں کو ہر چیز کے اندر کہ بھئی ہمیں تعویذ چاہیے، ہر چیز کے اندر
درمیانہ روی اختیار کرے، انسان اعتدال رکھے. ہر چیز کا تعویذ نہیں ہوتا. ہر چیز کا تعویذ ہوتا تو یہ بھائی کو آپ کے پاس جمعے والے دن ہمیں یہ بیگ اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی. ایسا تعویذ کر کے ہم بھی بیٹھتے کہ لاکھوں ڈالر ہمیں مل جاتے. درمیانہ روی کو اختیار کرو، اعتدال. نہ بالکل اس کو شرک کہو، نہ بالکل یہ کہو کہ یہ میں سارا دن اسی کے اندر لگا رہوں. درمیانہ روی. اچھا ایک بات اور سن لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا ثابت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ دی ہو. تعویذ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ جنہوں نے تعویذ لکھ کے دی ہے. کیونکہ میں اور آپ اکثر جو ہمارے علاقے کے اٹک کے یا اور علاقوں کے بیچارے لوگ ہیں وہ زبان سے قرآن کے یہ الفاظ اور یہ وظائف نہیں ادا کر سکتے، یا بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے. تو صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ ان کو تعویذ دیا کرتے تھے اور بچوں کے گلوں میں باندھا کرتے تھے یا بازو میں یا جہاں بھی. تو خیر افراط و تفریط اس کے اندر بہت زیادہ ہے. لوگ بعض جو ہے بالکل اس کو شرک کہتے ہیں، اور بعض یہاں جو جھاڑ پھونک کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جھاڑ پھونک نہیں ہوگی، اس سے معنی ہی یہی ہے. محدثین نے دو معنی کیے. ایک معنی جھاڑ پھونک کا کہ جس کے اندر کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، یا جس کے اندر شیطان سے یا کوئی اور طاقتوں سے مدد لی جا رہی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اور جو وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین پہ یہ پڑھا کرتے تھے. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. کو بیمار ہے اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ان کے معنی پتہ ہیں ہمیں کیا ہیں. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جن کا معنی نہ پتہ ہو کہ یہ کیا معنی ہے اس کی جھاڑ پھونک کی اجازت نہیں ہے. اور بعض المحدثین نے یہ معنی لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی اپنی زندگی کا مقصد ہی اگر جو بندہ جھاڑ پھونک بنا لے کہ بھائی بیماری ہے تعویذ چاہیے، کاروبار نہیں چل رہا تعویذ چاہیے، بچہ بیمار ہے تعویذ چاہیے، بیوی بیمار ہے تعویذ چاہیے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے تو اس کے بالوں کی مانگ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بھی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا مجھے اس کا تعویذ دو، میرے بال سیدھے نہیں ہوتے. یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ بالکل اپنی زندگی کا مقصد ہی جھاڑ پھونک بنا دینا ہو. بھائی اگر اس طرح ہوتا، توجہ میری طرف رکھیں، اگر اس طرح ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک ہی کر دیتے، سارے کافر وہیں نیست و نابود ہو جاتے. کیوں بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی، جہاد کرنے کی کیا ضرورت پڑی پھر؟ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی گھر میں کوئی بیمار ہے یا کچھ اس طرح ہے نا، کوئی تعویذ دے دیں. اب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ مجھے تعویذ نہیں آتی، مجھے نہیں پتہ یہ جنات کے معاملہ یہ عملیات سارے مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے. اچھا تو پھر تسی ایویں مولوی بن گئے ہو. اب مولوی بننے کا مقصد سارا یہی ہے کہ انسان پورے جو یونیورسٹیاں مدارس بنے وہاں جھاڑ پھونک کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کو تعویذ ہی صرف سکھایا جاتا ہے. یہ مدرسے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی آپ نے بنائے، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ دم کیا کرنا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے کہ حضرت مجھے تعویذ دیں، میرا کام نہیں ہو رہا. حضرت نے کہا میں تعویذ نہیں جانتا، نہیں مجھے دیں آپ. اتنا زیادہ حضرت کو تنگ کیا، کاغذ اٹھایا. یہ کوئی بے بنیاد بات اور بے اصل بات نہیں میں کر رہا، یہ اصل بات ہے. حضرت نے لکھا کاغذ کے اوپر یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، یہ تعویذ بن کر کے دیتی ہے جا بھائی، اور اللہ کا کرنا ہوا اس کا کام ہو گیا. یہ یقین جب تم بنا لو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دیکھیں نہ شرک ہے تعویذ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ دم ہے جس کو جھاڑ پھونک کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی جو قرآن سے ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے فجر کے بعد مغرب کے بعد کے جو وظائف ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی تدابیر لوگوں کو بتائی کہ اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جادو کسی پہ اثر نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے تو وہ جادو اثر کرے گا، نظر بد ہو وہ اثر کرے گی جب اللہ کا اس پہ حکم ہوگا۔ حفاظتی تدابیر آپ کے لیے فجر کے بعد رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بچوں کے لیے جو میں نے بتایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین۔ دیگر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ثابت ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ پہلا درجہ ہے۔ دم درود جو ہے نا یہ پہلا، جس طرح عام دوائی ہے، آپ دوائی لینے جاتے ہو اس پہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، دم درود بھی ایک، اس کے اندر کوئی ثواب نہیں، یہ ایک علاج ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اس کو روحانی علاج بھی کہنا غلط ہے۔ آج لوگوں نے چنانچہ اس کا نام روحانی علاج رکھ دیا۔ روحانی بیماری وہ ہوتی ہے جو حسد کی، تکبر کی، بغض کی، غیبت کی، چغلی کی، ایک دوسرے کے لیے جو نفرتیں دلوں کے اندر، اس کا علاج کرنا یہ روحانی علاج ہے۔ لیکن یہ جو جادو والے معاملات ہیں، یہ عملیات، اس کا نام آج ہم نے روحانی علاج رکھ دیا، اور جو اس کا کام کرتے ہیں ہم نے ان کو بھی کہا یہ روحانی عامل ہے، یہ روحانی پیر ہے۔ تو اللہ سے ہٹ کے بالکل جو ہے ہم اس دروازے پہ چلے جاتے ہیں، نہیں، نہ اس طرف کے ہوں، نہ شرک اس کو کہیں، نہ ہم بالکل منہمک اسی کے اندر ہو جائیں، درمیانہ روی اختیار کریں، نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ سب سے بڑی تعویذ جھاڑ پھونک ہے کہ اللہ سے بیٹھ کے دعا مانگو، اپنی دل کی باتیں اللہ کے ساتھ کرو، دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیسے آپ کے مسائل دور کرتے ہیں۔ مسائل سارے، یہ مسائل، پریشانیاں، یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں انسان۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی جادو کرنے والا ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ عمل چل پڑے گا۔ ہر کسی کے پاس اس طرح جا کے اپنی باتیں، اور یہ جیسے میں نے کئی دفعہ آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بھی، یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا جو ہوگا نا، جو آپ کو صحیح معنوں میں خواب کی تعبیر بتائے گا۔ اپنا خواب کسی کے سامنے ایسا بیان بھی نہ جا کے کیا کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر اگر غلط کسی نے کر دی، جس طرح چھری چلتی چلتی ہے وہ خواب کی تعبیر بھی چل جائے گی، مسائل آپ کے لیے بن جائیں گے، اس کے لیے پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے لوگوں کو۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھاڑ پھونک کی بات، سب سے پہلے داغ لگانا، نمبر 2 بدشگونیوں سے بچتے ہیں جو، تیسرا کہ جو جھاڑ پھونک سے بچتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ شرکی الفاظ نہ ہو، شیطانی طاقتوں کا اس کے اندر دخل نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے جو ثابت ہے، لیکن وہ بھی کہ انسان اس کو اپنا مقصد نہ بنائے، کبھی وظائف پڑھے، اللہ سے مانگے بھی، دوا دارو بھی کرے، اور چوتھی چیز جو ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ سب کا یقین یہی ہوتا ہے آخر میں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا، وہی اٹل ہے، وہی پکی بات ہے، وہی ٹھکی بات ہے، کہ اللہ کا حکم جس کے اندر ہے وہ ہو کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کے 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ دیں گے، جن کا یقین ایسا ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقین بنا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک علاقے میں جاتے ہیں تو رات بسر کرنی پڑ جاتی ہے، تو قافلہ رکتا ہے، تو گاؤں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے اگر آپ لوگ دے دیں، تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے۔ اچھا، رات جب ہوتی ہے تو اس گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے اس کو ایک سانپ کاٹ لیتا ہے۔ اب یہ لوگ جو اپنے زمانے جاہلیت سے جو منتر وغیرہ پڑھتے تھے وہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ اثر نہیں جا رہا تھا۔ اب جس طرح آپ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ جی مولوی صاحب ہیں، ان کو پتہ ہوگا، انہی کو جا کے، جیسے ہم لوگ جب مسئلہ آتا ہے دم درود کا تو پھر مولوی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن جب کوئی شریعت کی بات وہ سمجھاتے ہیں کہ معاملہ جو اس طرح ہے کہ جو حق بات ہے اس طرف ہم تو کبھی نہیں جاتے کہ مولوی ایسے ہی بات کرتے ہیں، لیکن جب دم درود کی بات آتی ہے تو بالکل جو ہے اندیکھا یقین کہ مولوی صاحب کے پاس جانا ہی جانا ہے۔
حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی نہیں ہیں۔ کیوں بزرگوں؟ ایسے بھی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن دم درود کے لیے یہیں پر حضرت والد صاحب کے پاس آتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو قافلہ آیا ہوا ہے ان میں سے کچھ مولوی قسم کے یہ لوگ لگ رہے ہیں، کوئی نیک لوگ لگ رہے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو میں کچھ کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں اس بات پہ ناراض ہوں کہ تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم مسافر لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیتے ہو تو پورا جو ریوڑ بکریوں کا یہ آپ کو دے دیں گے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے، سورہ فاتحہ صرف پڑھتے رہے اور اس پہ جو ہے وہ مالش کرتے رہے۔ اب سورہ فاتحہ کی برکت سے جو ہے وہ ان کا بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ساری بکریاں ان کے حوالے کر دیں، لیکن صحابی تھے آخر، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے رسول سے جا کے پوچھے تو صحیح پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے یہ برکت ہے یا شفا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ جو پڑھ رہے تھے ان کا یقین تھا کہ وہ جنتر منتر جو اپنے دادا پر دادا سے انہوں نے سیکھے تھے اس کے اندر جب تاثیر اتنی ہے تو اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اللہ کا کلام تو آیا ہی اس لیے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری کے جواب سے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم نے صحیح کہا ہے، تمہارے لیے یہ جائز ہے، تم اس کا رکھ سکتے ہو، اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اس لیے اس کی اجازت دی۔ اس لیے یہ مسئلہ جو بعض فقہا نے لکھا ہے نا کہ جو تعویذ کا کام کرتے ہیں یا دم درود کا کام کرتے ہیں، چونکہ یہ شریعت کا کام نہیں ہے، یہ ایک علاج کی طرح ہے، اس لیے اگر اس پہ کوئی پیسے لیتا بھی ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں آپ مجھے کہیں کہ یہاں قرآن کی تلاوت کرو اور میں تلاوت کے لیے کہوں کہ آپ مجھے پہلے پیسے دو گے، وہ کام غلط ہے۔ یہ کام شریعت کا نہیں ہے، یہ کام ٹھیک ہے ایک ایسے علاج جس کو کہا جاتا ہے، ایک علاج معالجہ، اس پہ اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پھر ہمیں یہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت آ رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے، تو معوذتین یہ جو قل اعوذ برب الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پڑھ کر پھونکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ خود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیرتی۔ میں نے اپنے ہاتھ پہ نہیں پھیرے کہ شاید میری وجہ سے نہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں زیادہ برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پڑھ کے پھونکتی اور انہی ہاتھوں سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیرتی۔ یہ معوذتین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، بعض محدثین نے اس میں قل یا ایھا الکافرون کا بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں کر کے تو دیکھیں، اضافہ یہ کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بدشگونیاں، یہ نحوستیں، یہ منحوس سفر کا مہینہ کوئی نحوست نہیں، کوئی بیماری کسی کو نہیں کسی کے ہاتھ لگانے سے پھیلتی، نہ الو کا بولنا، نہ جو ہے وہ سفر کا مہینہ خالی۔ بعض لوگ ذوالحجہ اور سے پہلے یہ شوال اور ذوالقعدہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ خالی مہینے ہیں، اس کے اندر بلاؤں کا اترنا ہوتا ہے۔ نہ شادی بیاہ کرنے سے کوئی اس کے اندر نقصان ہے، نہ کاروبار کرنے کے اندر سے اس میں کوئی نقصان ہے۔ اللہ پر اپنا ایمان بناؤ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پختہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھی بتایا لا